میں سادات کی یا علماء کی بات نہیں کرتا، آپ کی اور اپنی کرتا ہوں۔ اور پتر میں پھر اپنی منافقت پہ بھی حیران ہوں کہ ہم کتنے بڑے منافق لوگ ہیں۔ یہاں بیٹھے اگر کسی بندے نے میٹرک کیا ہے تو اس نے 10 سال ہر صبح ہفتے میں 6 بار یہ دعا پڑھی اور مہینے میں 28 بار یہ دعا پڑھی، 26 بار یہ دعا پڑھی ایک مہینے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہاں کوئی بیٹھا مڈل ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا پڑھی، اور یہاں بیٹھا اگر کوئی پرائمری پاس ہے تو اس نے 5 سال دعا پڑھی، لیکن کیا بالکل الٹا درسا۔ دعا کیا پڑھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ صبح پڑھتے کیا رہے ہیں؟ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن منافق کتنے بڑے ہیں، ہم حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے ہیں، اتنی منافقت ہے ہم میں۔ بلکہ اس ملک میں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، جن قانون نے سارے دے سارے غریب والے۔ امیر آدمی اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے دے کے کچل دے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے حضرت، اور ہماری عدالتیں، ہمارے جج اس کو باہر بھیج دیتے ہیں حضرت۔ لیکن حضرت اگر سائیکل چور پکڑا جائے تو تھانے والے بھی لتر مارتے ہیں اور اس کو آگے تک بھی لتر پڑتے ہیں۔ کبھی کسی تھانے دار نے کو 4 بندوں کو یہ دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا یار انہیں سائیکل چکی ویکو دے گھر دے لات کے میں دینے دے، کیونکہ یہاں سارے کے سارے قانون امیر کے لیے، ادھر کوئی بھی قانون ہے۔ لیکن بھائی غریبوں دل نہیں چھوٹا کرنا، ان قریب ایک ایویں دی بھی کچہری لگنی ہے جتھے جج جو آپ ہی ہوئے گا، اتھے پاکستانی جج نہیں ہون گے، اتھے وہ جج آپ ہی ہوئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا وہ قرآن میں پہلے کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ آپ ہی سارا کچھ، دل نہ چھوٹا کریو۔ ٹھیک ہے، ادھر میری قوم نے پڑھایا تو یہ ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن کیتی مرمت ہی ہے شاہ صاحب کی، بالکل صحیح بات ہے۔ بلکہ میں تو کہنا کہ مرمت ہی کرو سویر دے ٹائم بھی، اے حمایت کڈو انہوں نے پڑھاؤ، ہو میرا کام غریبوں کی مرمت کرنا۔ اب بھائی جو کرن دے ہو کم از کم ہو تے کہو نا یار، پتہ لگ جائے جو اسی ہیں مرمت ہی ہے، مرمت ہی ہے حضرت۔ بالکل الٹ حضرت ادھر گنگا بہ رہی ہے حضرت۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ قصور حضرت ساڈا پھر اپنا ہی ہے، قصور ساڈا اپنا ہی ہے۔ اس لیے پتر اب ہمت کرو اور اب اٹھو، اور بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا حضرت۔ اب وقت ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں آپ کے پاس پتر، کب تک حضرت یہ سارے سلسلے چلیں گے؟ اٹھو پتر اور ہمت کرو حضرت صاحب جی۔ لیکن میں ایک بات کر کے اگلی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ پتر میں نے جب بھی تاریخ اٹھائی، جب بھی صحابہ علیہم الرضوان یا اپنے بڑوں کو پڑھا، پتر وہ پڑھتے تو نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے دب کے تھے، پڑھتے وہ نہیں تھے۔ یہ لکھا جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کیس جو آپ کی بارگاہ میں آیا وہ یہ تھا کہ چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ ایسا ہے وہ کہ نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتا۔ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، ماں نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے، وہ بھی نابینا ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتی، اور ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے بازار میں بیچ کے ہم اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ انہوں نے کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں ہے، دادی نابینا ہے، کمزور ہے، وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے۔ رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں پتر اسی کے پیچھے ٹر پائے،
ہم نے کون سی عادات اور کون سے طریقے اختیار کر لیے حضرت. غصے دے پرے دے ہر ویلے ایک دوسرے دے گل میں پڑن نو تیار حضرت صاحب. حالا جنہاں نہ غصہ کرنا سی انہاں نہ کیتا کوئی نہیں, غصے ایک دوسرے نہ کیتی بیٹھے ہیں حضرت. آپ کا غصہ, آپ کا ڈانڈ, آپ کا قد, آپ کی جوانی کشمیر کے کام آ سکی نہیں حضرت. مجھے نہیں پتا حضرت ادھر سے کشمیر کا کتنا فاصلہ ہے. اگر میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں اور میں کینٹ جاؤں لاری اڈے والے راستے سے حضرت, تو جیسے ہی KFC کراس کرو تو آگے ایک بورڈ آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ جموں 32 کلومیٹر حضرت. تو جب میں اس 32 کو پڑھتا ہوں تو میرے دل میں 32 چھید ہوتے ہیں حضرت کہ یار ساڑھے تو صرف وہ 32 میل دور نے. چیخ دے رہے, کرلاندے رہے, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا لیکن ہم نے ان کے لیے کچھ بھی کیا؟ ہمارے غصے ان کے کام آ سکے؟ اسی جدو بھی غصہ کڈیا بھرا تے کڈیا, پنیوے نے مامے تے کڈیا, چاچے نے بھتیجے تے کڈیا. یہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اقبال نے تو کہا تھا ہو ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی الٹ ہو گئے حضرت, اسی ایک دوسرے لی فولاد ہو گئے, انہاں واسطے اسی نرم پہ گئے. ساڑھے غصے, ساڑھیاں جوانیاں, ساڑھے قد, ساڑھے ڈانڈ, ساڑھے زور, ساڑھا پیسہ, ساڑھا اسلحہ فلسطین کے کام آ سکا نہیں, کیونکہ اسی ایک دوجے تو لڑن تو ویلے ہوں گے تو انہاں والوں ہوں گے حضرت. انہوں نے ہمیں کئی جگہ ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے حضرت صاحب. مسلک کی لڑائی, برادریوں کی لڑائی, صوبوں کی لڑائی, رنگوں کی لڑائی, پتہ نہیں کس کس لڑائی میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا حضرت. اسی ایک دوجے تو ویلے ہوں گے تو انہاں لو ہوں گے حضرت. نعرے مارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان, آک آک کے حضرت انہوں نے بھی نعرہ مارنا چھڑ چھڑن. وہ بھی کوئی نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان, اب وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار. کھپے جان پاکستانی حضرت صاحب 77 سال حضرت وہ روتے رہے آپ کا اور میرا نام لے کے حضرت. کوئی نہیں حضرت. ستی قوم حضرت صاحب, پتہ نہیں یہ قوم کب جاگے گی, اس قوم کو کب ہوش آئے گی اور کیسے آئے گی حضرت صاحب. کتنے کتنے بڑے طوفان آ کے گزر گئے یار. ملک کی سڑک سڑک بک گئی, ملک کی گلی گلی بک گئی, ادارے بک گئے حضرت. کوئی وہ میں اکثر کہتا ہوں حضرت, وہ کسی نے مجھے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا حضرت. توبہ یا اللہ, قربان ان کے حوصلے پہ بھیجی. اس طرف دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں حضرت. جدید ترین اسلحہ, مقابلہ, چھوٹے چھوٹے کنکر, لیکن لڑ رہے ہیں حضرت. اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے کہ جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے ہم ان صہیونیوں کو بیت المقدس پہ قبضہ کرنے دیں گے نہیں حضرت. ڈٹے کھڑے ہیں حضرت صاحب. روز شہادتیں ہوتی ہیں حضرت, ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں حضرت صاحب روز. ہمارے ادھر حضرت ایک مرتا ہے دفنانے کے لیے اس کو 2000 بندہ آتا ہے حضرت, لیکن ادھر کیا ہے, شہادتیں 2000 ہیں, دفنانے والا ایک ہے حضرت. بلڈوزر پہ چڑھا ہوا ہے, ایک بار میں اٹھاتا ہے, جتنے اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کے اجتماعی قبر میں ڈال دیتا ہے حضرت. مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں کی کیا کنڈیشن ہے, آپ کے دلوں کا کیا حال ہے حضرت, لیکن پتر میرا قد بڑا چھوٹا ہے, میں گجر پتر ہوں اور الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن میں پتر اتنا ضرور کہوں گا, تیرے دل کا مجھے نہیں پتا, لیکن رسول پاک کا دل مبارک اس وقت بڑی تکلیف میں. حضور کا دل مبارک اس وقت, ہم تو اکٹھے ہوتے ہیں, لگیاں نے موجاں ہون, لائی رکھی سونیاں, فلانا ٹمکانا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہم سارے, لیکن نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اس وقت ہے. دیکھو نا, جب تھے نہیں حضور تو تب سر انور سجدے میں رکھ رکھ کے رویا کرتے تھے میری امت میری امت. جب آج ہر روز ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت, کس حال میں ہوگا قلب مصطفیٰ حضرت. کسی کو ہے ہی کوئی نہیں, سب کو اپنی اپنی موجوں کی پڑی ہے, کسی کو گڈیوں کی پڑی ہے, کسی کو موجوں کی پڑی ہے حضرت. تو مجھے کسی نے فلسطینی بچی کا کلپ بھیجا حضرت, میں نے وہ کلپ دیکھا, وہ گھر تھا حضرت, وہ ڈرون سے فائر کیا گیا تھا راکٹ. ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے. اس چھوٹے سے راکٹ نے گھر کی دھجیاں اڑا دی ہیں حضرت, سارے کا سارا گھر زمین وہ. شہادتیں ہو گئی. اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے حضرت اس سارے ملبے کو اٹھایا. امی ابو بھائی بہن دادا دادی سب شہید ہو چکے تھے, لیکن اللہ کی کرنی میں ایک چھوٹی سی بچی بچ گئی حضرت. وہ کلپ کیا تھا, امی ابو بھائی بہن دادا دادی سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں اور منتظر رہیں کہ جنازہ ہو اور ہم جنت کے لیے
نکلی تنے تنہا وہ بچی ہے، لیکن حضرت اس کلپ نے ایک دفعہ دل کو ہلا کے رکھ دیا. رو ضرور رہی تھی لیکن روتے ہوئے وہ پڑھ کیا رہی تھی؟ وہ قرآن پڑھ رہی تھی. رو رہی تھی لیکن پڑھ کیا رہی تھی؟ میں حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی مصیبت میں اور اس کو قرآن یاد ہے. اس حالت میں تو یہاں بڑوں کو قرآن کوئی نہیں یاد ہوتا کوئی بھی. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن پڑھنا کدھر سے ہے. اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی مضمون بدلتا تھا، اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلتے تھے. حضرت پتہ لگ رہا تھا وہ صرف پڑھ نہیں رہی، اس کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. حضرت اب سارے لیٹے ہیں اور وہ پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. حضرت صاحب دکھ اس بات کا ہے کہ اس 6 یا 7 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی کوئی نہیں پتہ چلا کہ اب کیا پڑھنا ہے. ربیع الاول بھی گزر گیا، ربیع الثانی بھی گزر جائے گا، لیکن ہم بدلے ہم وہی پڑھ رہے ہیں. لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سوڑے، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سوڑیا. پتہ نہیں اس قوم نے بس پتر آ گیا سب، پتہ نہیں اس قوم نے کب حضرت ان گڈیوں اور موجوں سے آگے آنا ہے. حضرت صاحب کب اس قوم نے حقیقت کی طرف آنا ہے، کب اس قوم میں سنجیدگی آئے گی. حضرت کب یہ قوم جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی طرف آئے گی. حضرت کب تک ہم انہی خوابوں خیالوں میں رہیں گے کہ دو موجاں تے گڈیاں نکلنیاں نے ساڈے وچ. اللہ کیڑیاں موجاں یار اور کیڑیاں گڈیاں. حضرت صاحب سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول پاک کے گھر کی کوئی بات تو سنائیں. فرمایا کیا سناؤں؟ وہ پاک گھر تو ایسا تھا 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت صاحب چولہا تو بہت بڑی بات ہے. کئی راتیں کاشان نبوت میں پتر ایسی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا. حضرت صاحب اور امت کو موجوں اور گڈیوں کی پڑی ہوئی ہے. حضرت لیکن پتر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. 3 مہینے چولہا جلا نہیں، کئی راتیں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی ہوتا. لیکن پتر لکھا ہے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ کے اسی سونے اور پاک گھر میں آپ کی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد تھی 12. کتنی تلواریں تھی جی؟ تو پھر میں اکثر پوچھتا ہوں کہ جس نبی پاک کے گھر 3 مہینے چولہا نہ جلے لیکن تلواریں پڑی ہوں 12، تو پھر ان کی امت گڈیوں اور موجوں والی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ان کی امت لنگر والی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امت تو تلواروں والی امت تھی حضرت، لیکن بن کون سی گئی؟ موجہ والی، لنگر والی. تلواریں امت بھول گئی حضرت صاحب. میں وہ پھر بچوں کو اکثر کہتا ہوں میں پھر جا رہا ہوں صرف پتر تلواریں دیکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک بار دیکھی تھی وہ آگ آج بھی لگی ہوئی ہے. میں استنبول گیا توپ کاپی میوزیم، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا حضرت کہ یہ معاملہ بھی ہے. میں تو ویسے وہ تبرکات دیکھنے کے لیے گیا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، کیونکہ پتر ادھر تو ایسے معاملے ہیں کہ چپ رہنے میں بھی ڈر آتا ہے اور بولنے میں بھی ڈر آتا ہے. حضرت کتابوں میں جو ہم نے پڑھے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک استعمال میں جو نالین رہے ہیں وہ 3 سے 4 ہیں. پتر اتنے ادھے پاکستان دے کول نالین پے نہیں. حضرت صاحب چپ رہیے تاں بھی خوف آندا ہے، کل کی جواب دینا ہے، بولیے تو بھائی تہاڈے کو ڈر آندا ہے، جائیے تو جائیے کتنے. حضرت ہم تو حیران ہیں حضرت 3 مہینے چولہا نہیں گھر میں جلا کوئی، کسی کو 200 ڈوئیاں نے، کسی کو 300 پتینیاں نے. حضرت ہم تو حیران ہیں حضرت صاحب ہو کیا رہا ہے. لیکن کیونکہ پتر ہم گرنے سے بھی آگے گر چکے ہیں حضرت صاحب، ہم نے کسی کو نہیں بخشا. حضرت صاحب لاہور میں باقاعدہ فیکٹری پکڑی گئی جہاں جعلی غلاف کعبہ بنایا جاتا تھا. حضرت صاحب
ہم گرنے سے بھی آگے گر چکے ہیں. جو میں نے کہا ہے نا کہ ساڑیاں 8-8 کلو دے رہی, میں حیران ہوں کہ 8-8 بھی کیوں دین رہی دین. اللہ بنتا یہ بھی نہیں, سوکھ جانا چاہیے ان کو حضرت. ہم وہ تماشے کر چکے ہیں حضرت جو ہم دیکھتے ہیں. یہ میری پگ ہے, یہ کم از کم حضرت کو 4 مہینے سے میرے استعمال میں ہے. میں ایک پروگرام پہ گیا, میں تقریر کر کے اجازت لینے لگا, انہوں نے کہا جی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بستر کی زیارت کروائی جائے گی, اگر آپ ذرا پکڑ کے کروا دیں. تو میں نے کہا جی اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی, گجر پترا حضور دا بستر مبارک پڑھن موقع مل جائے. وہ جب لے کے آئے تو حضرت وہ ایک شیشے کے ڈبے میں تھا. اللہ کو جان دینی ہے پتر, 4 یا 5 مہینے میں پگ بندے ہو گئے نے. وہ بستر مبارک میری پگ نال ہوئی نواسی حضرت. ٹھیک ہے جب حضور کی بات آئے پتر ہم انے ہیں, لیکن ہم ایسے انے بھی کوئی نہیں ہے. میں نے اسی وقت حضرت ان کو پکڑایا اور میں نیچے آ گئے. یار 1400 سال پرانا بستر ہے, کچھ تو 1400 سال کے اثرات ظاہر ہو نا اس پہ. کیا کر رہے ہو تمہیں کوئی شرم آیا ہی نہیں ہے کوئی بھی. اب تو خوف آتا ہے بولتے ہوئے بھی اور چپ رہتے ہوئے. صرف 3 سے 4 نالین مبارک کتابوں میں لکھے ہیں جو آپ کے استعمال مبارک میں رہے, لیکن ایتھے جنوں ویکھو او دے کول ہی. یہاں تک کہ لاہور میں گلشن راوی میں ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں, مجھے اس وقت ان کا نام نہیں زبان پہ آ رہا, انہوں نے شاہ جی باقاعدہ لیب بنوائی ہے حضرت. آپ کے پاس کوئی بھی تبرک ہے, آپ آ کے شاہ صاحب سے اپنا تبرک ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. شاہ صاحب ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ یہ بال کتنے سال پرانا ہے. وہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کپڑا کتنے سال پرانا ہے. وہ باقاعدہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ جو لیدر ہے یہ کتنے سال پرانا ہے. وہ آپ کو باقاعدہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے یہ جو آپ کے پاس ڈوئیاں ہیں 300, یہ کتنے سال پرانی ڈوئیں. اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں. یہ تو جو میں کہہ رہا ہوں 8 کلو دے رہی ہیں, ہم نے وہ حرکتیں کی ہیں لالچ میں آ کے پیسے کے لیے. میں ایک بندے کے پاس گیا, اس کے پاس بھی کوئی تبرک تھا, اور وہ مجھے کہنے لگا کہ جی یہ میں نے فلاں بندے سے اتنے لاکھ میں خریدا ہے. میں کہا یار بڑی حیرانگی والی گل ہے جنہیں تینوں بیچ چھڑے ہے. اس کا کیسے دل مان گیا بیچنے کو؟ وہ کہنا کہ نہیں وہ حالات خراب سن. میں کہا میں پھر بھی نہیں مانتا. اگر اس کے حالات خراب تھے اور واقعی یہ رسول پاک کا تبرک تھا تو ہاتھ میں رکھ کے اس تبرک کے وسیلے سے رب سے جہانوں کی بادشاہی مانگتا, اللہ نے وہ بھی دے دینی تھی. اس کا کیسے دل مان گیا حضور سے منسوب ایک چیز کو لاکھوں میں بیچنے کو؟ اس سے پتہ لگ رہا ہے ہم نے کیا تماشے لگا رکھے ہیں. لیکن معاملہ اتنا حساس ہے, کون بولے پتہ سب کو ہے حضرت صاحب, لیکن بولتا کیڑا بلدی چ باندھ ہوئے حضرت صاحب. لیکن پتر یاد رکھنا آج کی خاموشی کل مروا دے گی تمہیں. کل کہیں یہ نہ ہو کہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے اور سلیمان مصباحی فرشتوں کو کہے جا کے ذرا عرض کرو سلیمان آیا, اور حضور فرمائے ہم نے نہیں اس سے ملنا کوئی. اس کو کہے پتہ سب کو ہے حضرت یہ کیا چل رہا ہے حضرت, لیکن چپ ہیں سارے. کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے حضرت صاحب. لیکن حضرت صاحب تماشا لگا ہوا ہے, غلاف کعبہ اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے حضرت صاحب. یہاں کیا کیا معاملے ہیں. تو کیونکہ پتر وہاں جو ہیں ان کے پاس باقاعدہ سندیں ہیں اس کی, جو انہوں نے ادھر تبرک رکھے ہوئے ہیں. دل تھا چل دلا دیکھ کے آئیے. نبی علیہ السلام کا مبارک پیالہ دیکھا, نبی علیہ السلام کا نلین مبارک دیکھا, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کے یہ والا رنگ بھی ہے. جب ہم نے آخر اینڈ کیا تو پھر زیارت کی میں نے صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی. ایسا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیا کیفیت تھی جب میں نے ان تلواروں کو دیکھا. کیا کیا ان تلواروں میں روشنیاں تھیں, کیا کیا ان تلواروں میں طلسم تھا حضرت. کتنے کتنے دل کے دریچے کھل گئے, کیا کیا موضوع عطا ہوئے وہاں حضرت. میں نے فوراً سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ان تلواروں کی تصویر کھینچنا چاہی, لیکن دل نہیں مانا. مولوی سلیمان تو کڑک کریں گا, تصویر گیلری میں جائے گی, اور دیکھ تو صحیح گیلری میں کیا کیا تصویریں ہیں. بچوں کی تصویریں ہیں, بچوں کی امی کی بھی ہیں, تو ان میں صحابہ کی تلواریں بھی. دل نہیں مانا حضرت, میں نے موبائل واپس رکھ دیا. پھر اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے صحیح طریقے سے تصویر کھینچ سکا نہیں. لیکن پھر بھی پتر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. پھر حضرت ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی تلوار. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور پھر حضرت صاحب باری آئی تلوار کی میرے مولا مشکل کشا ہے، اور پتر بڑی ڈنڈیاں لگی ہیں. ہم نے حضرت علی پاک آپ کو اس انداز سے بتائے کہ آپ سمجھی بیٹھے ہو کہ شاید حضرت علی ملنگاں دا ہی نہیں حضرت. حالانکہ ان کا کیا تعلق حضرت جڑے سچے ملنگ نے، میں انہوں دی گل نہیں کرتا، باقی ان کا کیا حضرت علی سے تعلق. تاریخ کہتی ہے علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام ہے، علی اس جنگجو کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی. حضرت صاحب منہ سے 40,000 ایویں نکل گئے. 40,000 تھوڑی تعداد ہے، بڑا مجمع بیٹھا ہے حضرت، نظر ساتھ چھوڑ رہی ہے، پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں، لیکن یہ پھر بھی 40,000 ہوں گے. 40,000 کافروں کی گردنیں میرے مولا مشکل کشا نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں. حضرت کون ہے بدر کا ہیرو حضرت؟ کون ہے احد کا ہیرو حضرت؟ کون ہے خیبر کا ہیرو؟ کون ہے خندق کا ہیرو؟ آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی، علی 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 علی. حضرت صاحب یا علی، ہاں جی یا علی، ہاں جی. 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر لکھا ہے حضرت، پھر آگے باری آئی ایک ایسی سونی تلوار کی کہ جس نے مذاکیر لیول پہ پہنچا دیا، اور وہ تلوار تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کبھی توپ کاپی جائیں گے اور آپ دیکھیے حضرت اپنی آنکھوں سے، وہ مبارک تلوار ویسے دیکھنے میں عام تلواروں سے بڑی ہے حضرت. اور پھر جب میں نے کتابوں میں پڑھا تو کتابوں میں لکھا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو، 35 kg. بڑے بڑے جوان ہیں ادھر حضرت، لیکن شاید کوئی ایڈا جوان ہوئے جڑا 35 کلو دی تلوار چوک لوے حضرت. اور پھر صرف چوک کی نہ لوے بلکہ چلائے بھی، اور پھر صرف چلائے بھی نہ بلکہ سیر لائے بھی. صرف غزوہ احد میں 31 سر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس سونی تلوار سے اتارے. اور پھر کتابیں دوسری بات لکھتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک تلوار سے نہیں بلکہ 2 تلواروں سے لڑا. 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا حضرت صاحب. اور لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جنے تھے کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے مبارک قدم